أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی میری ویڈیو بڑی انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس وقت پاکستان اور خصوصاً کراچی میں موجود جانوروں کے اندر ایک وبائی مرض جسے ہم گانٹ کی بیماری یا چیچک کی بیماری بھی کہتے ہیں، جانوروں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جانوروں کا گوشت مارکیٹ میں فروخت بھی ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ سب دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حکام دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے، ہمارے وزراء دیکھ رہے ہیں، سب کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس 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 صد افسوس کہ اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ عوام کیا کرے؟ عوام اس وقت پہلی مہنگائی کے ہاتھوں بہت بری طرح پریشان ہے۔ اب اگر اس کو کہیں سے 2 پیسے کی بچت نظر آتی ہے تو وہ فوری طور پر اس چیز کو حاصل کر لیتی ہے۔ آپ تمام دوستوں نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں گائے کا گوشت اس وقت 350 سے لے کر 400 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جانور کا گوشت بہت اچھا ہے؟ کیا وہ جانور کا گوشت کسی صحت مند جانور کا گوشت ہوگا؟ نہیں میرے دوست، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس وقت ایک صحت مند گوشت یعنی ایک صحت مند گائے کا گوشت جو ہے مارکیٹ کے اندر 600 روپے سے لے کے 800 روپے کلو اور 1000 روپے کلو تک میں بھی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جانور کس کوالٹی کا ہے، اس کا گوشت کس کوالٹی کا ہے۔ ایک تو کراچی کی عوام پریشر کے گوشت کو کھا کھا کے پہلے ہی پاگل ہوئی ہوئی ہے، لیکن اگر کہیں سے کوئی اس کو بغیر پریشر والا بغیر پانی والا گوشت میسر بھی آ جاتا ہے تو اس کی قیمت آسمان پر ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کراچی کے کچھ علاقوں میں گائے کا گوشت 350 روپے سے لے کر 400 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو غلط بیانی کر رہا ہوں۔ میں آپ کو علاقوں کے نام بتا سکتا ہوں، آپ جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک علاقہ ہے ڈاخانہ، لالو کھیت ڈاخانے میں جب آپ سندھی ہوٹل کی طرف جائیں گے تو وہاں لائن سے یہ طرح کا گوشت بک رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سامنے انہوں نے ڈسپلے میں اچھے جانور باندھے ہوئے ہیں، سامنے ڈسپلے میں اچھے جانور باندھے ہوئے ہیں اور گوشت وہ دوسرے جانور کا بیچ رہے ہیں۔ اب یہ کس نے کھلے عام دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ غلطی ہماری اپنی بھی ہے، ہم بھی اپنے دماغ کا استعمال کریں بھائی۔ ہمارے پاس دماغ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا کہ ہم کچھ دیکھ ہی نہیں رہے یار، کچھ نہیں دیکھ رہے، جیب کو دیکھ رہے اور کوالٹی کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ بھائی کچھ تو دماغ سے کام لو یار، کچھ تو سوچو بھائی کہ کہاں 800 روپے کلو گوشت اور کہاں 350 روپے کلو گوشت۔ اب آپ خود بتائیں کہ 350 روپے کلو گوشت میں وہ گوشت کس کوالٹی کا ہوگا میرے بھائی؟ اب آپ خود سوچ لیں بھائی کہ 350 یا 400 روپے کلو گوشت میں وہ گوشت کس معیار کا ہوگا۔ یقیناً یا تو جانور جو ہے وہ بالکل اپنے انا للہ کے قریب ہوگا، یا پھر اس کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہوگی، یا اس کی عمر زیادہ ہوگی، یا وہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ بس ہم نے دیکھنا ہے میرے بھائی جان کہ پیسے کتنے بچ رہے ہیں ہمارے، ہے نا؟ اور ہم لینے کے بعد بڑا فخری محسوس کر رہے ہیں، لو بھائی ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا میرے بھائی، بہت بڑا تیر۔ کہاں 800 روپے کلو گوشت اور کہاں 400 روپے کلو گوشت، کتنا بڑا تیر مارا ہم نے، آدھے کا فرق ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہم آ کر اپنی بیگم کو بڑے فخر سے کہتے ہیں، لو بیگم
دیکھو آج میں گوشت لے کر آیا ہوں، پورا پورا 1 کلو گوشت ہے. اب تمہیں پتا ہے کیا کلو لے کر آئے؟ کیا پتا ہے تمہیں؟ بھائی 400 روپے کلو لے کر آیا. تم تو کہتی 600 روپے 800 روپے، میں تو 400 روپے کلو لے کر آیا. تو میرے بھائی جان آپ 400 روپے کلو گوشت نہیں لے کر آئے ہو، آپ 400 روپے کلو بیماری لے کر آئے ہو. 400 روپے تو آپ نے کسائی کو دیے، اب تیاری پکڑ لیں آپ ڈاکٹر کو دینے کی. ہاں اب 400 روپے کا پہاڑا آپ نے گننا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر کی فیس پہلی دفعہ، اس کے بعد دوائیاں، اور اس کے بعد دوائی تر دوائی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے بھائی اس طرح کے جانوروں گوشت سے اور اس طرح کی بیماریوں سے. میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ آپ کو کچھ عقل سے کام لو. دیکھو سستے پہ کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ مہنگا روئے ایک بار سستا روئے بار بار. تو بھائی وہ صحیح بات ہے. اگر آپ سستی چیزوں کی طرف جاؤ گے اور خاص طور پر ایسی چیزیں جس کا تعلق ہمارے صحت سے ہے، ہمارے کھانے پینے سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ سستی چیز لے کر آؤ گے گھر پہ تو آپ صحت مند رہو گے؟ امپاسبل میرے دوست، امپاسبل. دیکھیں کچھ چیزوں میں ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، مثلا ہم گروسری کی طرف چلے، مطلب برتنوں کی طرف، کچھ ایسی چیزیں جو جن کا تعلق ہماری صحت سے نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کوئی چیز گھر کی فرنیچر کے طور پر ہم خریدنا چاہیں تو اگر وہاں پہ ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہم اپنے لیے کوئی کپڑا خریدنے جائیں، کوئی شوز، کوئی سلیپر، کوئی اس طرح کی چیز جو ڈائریکٹلی ہماری صحت پر اس کا کوئی افیکٹ نہ ہو، تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق ہماری صحت سے ہوتا ہے، ہمارے جسم سے ہوتا ہے، یعنی جس کو اپلائی کرنے پہ ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، تو ان چیزوں پہ تو کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ خواتین میک اپ کے سامان کو بہت سستے دام جو مارکیٹوں میں بک رہا ہے اس کو بھی خرید رہی ہوتی ہیں. تو دوستو ہمیشہ معیاری گوشت کا انتخاب کریں، اچھے دکانوں کا انتخاب کریں. کچھ دکانیں نہیں کھلتی ہیں مارکیٹ کے اندر تو وہ مختلف قسم کے پیکیجز دے دیتی ہیں، اسپیشلی ان کے ریٹ بہت کم ہوتے ہیں. تو جب وہ ریٹ کم ہوں گے تو اس کا پھر معیار آپ سمجھ لیں کتنا اچھا ہوگا. لیکن آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسپیشلی میں باتوں میں بھول گیا کہ میں نے جو بات کرنی تھی وہ تو وائرس کے بارے میں تھی کہ موجودہ وقت ہمارے دوران کہ اس وقت کراچی کے اندر جانوروں کے اندر اسپیشلی گائے کے اندر گانٹوں کی بیماری چل رہی ہے. اور ابھی میں آپ کو چند تصاویر دکھاتا ہوں ان جانوروں کی جن کے اندر یہ بیماری موجود ہے، اور ان کا گوشت بھی مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے. اس کی بھی تصاویر میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس قسم کا گوشت مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے ان جانوروں کا. اس میں واضح نشان ہے بھائی گانٹوں کے، اس کو ہم عام لفظوں میں چیچک بیماری بھی کہتے ہیں، جو انسانوں میں بھی ہوتا ہے جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے. تو وہ اس قسم کا گوشت مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. یعنی پہلے تو وہ چیچک جو ہے وہ جانور کی بیرونی سطح یعنی کھال پہ ہوتا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ پھر اس کے گوشت تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ کھال کو جو ڈیمیج کرتا ہے اور اس کے اندر مواد پیپ ہوتے ہیں جو پھٹتے ہیں، اور پھر وہ گوشت میں بھی وہ پیپ اور اس طرح کے جو ہے نا گانٹ بن جاتی ہے جو پھٹ جاتے ہیں. اب اس طرح کا گوشت مارکیٹ میں بھی بک رہا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، حکومت سے میری گزارش ہے کہ خدارا اگر آپ جانوروں کو امپورٹ کر رہے ہیں، یا اگر منڈی والے، بھینس کالونی والے یا نیول والے یا اس طرح کے دوسرے منڈی والے اگر جانوروں کو کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کو پلیز 15 دن کے لیے قرنطینیہ کر دیں. اور اس کے بعد جو اس کی ایک میڈیسن ہے لمپیمیکس اس کی ویکسین ہے، اس کو لگائیں اس پہ. لیکن میں نے سنا ہے کہ اس وقت وہ ویکسین کافی مہنگی ہو چکی ہے. اس کی قیمت 5,000 تھی، اور اب میں نے اس کے بارے میں معلومات لی ہے تو وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب وہ ویکسین پہنچ چکی ہے. کیونکہ بیماری اتنی تیزی میں پھیل رہی ہے کہ جانور بہت تیزی میں ختم ہو رہے ہیں. تو اب جب کوئی چیز اس طرح کی مارکیٹ کے اندر آ جائے، بیماری آ جائے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں وہ ویکسین، اس طرح کی ویکسین یا تو شارٹ ہو جاتی ہیں یا ان کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. تو میری متعلقہ اداروں سے بھی گزارش ہے کہ اس کے خلاف آپریشن کریں، اس طرح کے جانوروں کا گوشت مارکیٹ کے اندر نہ کروائیں. اور اگر کوئی بیچ رہا ہے تو خدارا اس سے چھاپا مار کے اٹھائیں، اس کو گرفتار کریں. اور آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے بھائی کہ آپ بھی خدارا اس طرح کے گوشت کو نہ خریدیں. اور اگر کوئی بیچ رہا ہے تو اس کے بارے میں متعلقہ اداروں کو ضرور
اطلاع دیں تاکہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، آگے دوسروں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ چلے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رب رکھا، خدا پامان، اللہ حافظ۔